السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین انسان اور جنات فرشتوں کا ہر شخص کا رب ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ شرک کے بارے میں اور بدعات کے بارے میں کچھ اہم بات پیش کروں گا۔ سن کر اس پر عمل کریں اور دوسرے شخص تک بھیجیں۔ دین کی بات آگے پہنچانا صدقے جاری ہے، ثواب کی نیت سے آگے پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی کچھ آیت مبارک پڑھیں گے، انشاءاللہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ حدیث شریف میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کل بدعات ضلالہ، دین میں نیا کام بدعات ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں جو میں آیت مبارک پڑھ کر سنایا، آج کے معاشرے میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں، خبر پر سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، جو شرک کا کام کر رہے ہوں، یہ جو آیت مبارک سنے ہوں، شرک کے راستوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی اور سے مدد مانگنے سے پہلے، خبر پر سجدہ کرنے سے پہلے یہ حدیث مبارک سن لو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لا تتخذوا قبور مساجد، قبروں کا سجدہ خانہ نہ بناؤ، خبروں پہ جھکو مت، خبروں پہ سجدہ مت کرو، خبروں سے مانگو مت، دینے والے ان لوگ نہیں ہیں، دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ آپ تک رزق پہنچانے والا رب ایک اللہ ہی، آپ کو کھلانے والا، آپ کو دنیا کی تکلیف مصیبت پریشانی سے بچانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ موت کے بعد پھر زندگی دینے والا، موت کے بعد پھر زندہ اٹھانے والا قبر میں سے ایک اللہ ہی ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ دوزخ سے بچانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ خبر کے عذاب سے بچانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج ہم دنیا میں کہاں جا رہے ہیں؟ صحیح راستے پر چل رہے نہیں چل رہے؟ اپنا جائزہ لیو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شریعت کے مطابق چل رہے نہیں چل رہے؟ اپنا جائزہ لو۔ ہم اللہ ہی کے حکم پر چل رہے نہیں چل رہے؟ اپنا جائزہ لو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزار رہے نہیں گزار رہے؟ اپنا جائزہ لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم خبر پر سجدہ کر رہے ہوں، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی ادب کے لیے، ان کی عزت کے لیے سجدہ کر رہے ہو، خبر پر کان کھول کے بات کو نوٹ کر لو۔ صحیح مسلم میں
کان کھول کے بات کو نوٹ کر لو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تعظیم کا سجدہ حرام ہے. اگر آپ عبادت کے لیے سجدہ کر رہے ہو، شرک کے راستے میں جا رہے ہو، شرک کا سجدہ ہے وہ. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کرنا، اللہ سے نہیں مانگ کے کسی اور سے مانگنا، طلب کسی اور سے آئے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، وہ سب راستے چھوڑ کر آپ لوگ شرک کے راستوں میں جا رہے ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرک کبھی معافی نہیں، شرک کی معافی نہیں. کان کھول کے سن لو. آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ شرک کے راستوں میں جا رہے، اب معلوم ہو چکا ہے، تو شرک کے راستوں سے رک جاؤ، شرک کے راستوں سے باز آ جاؤ. فلاں فلاں شخص سے مدد مانگنا، ہماری مدد کرو، دعا اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، سیڑھیاں ہیں، یہ سب کاما شرک کے کام ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ولیوں کا نام خراب مت کرو. ولی اللہ کے دوست ہیں، وہ ولی کا نام خراب مت کرو. اللہ کی عبادت کرو، ولی بھی اللہ کی عبادت کریں، ولی بھی تبلیغ کریں، ولی بھی اللہ کے حکم پر چلیں، ولی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزاریں، انہوں بھی شریعت کے مطابق چلیں. ویسے شریعت کے مطابق چلو، کیوں شرک کے راستوں میں جا رہے ہو؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جو شرک کی حالت میں مریں گا، شرک کی حالت میں موت آ جائیں گی، شرک کی حالت میں قبر میں چلے جائیں گا، وہ شخص کی موت اس حال میں آ جائیں گی، شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گا. وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا، وہ شخص جہنم میں جائیں گا، وہ شخص جہنم میں جائیں گا. جو شرک کے راستے میں جا رہے ہیں، جو خبر پر سجدہ کر رہے ہو، جو مدد مانگ رہے ہیں کسی اور سے، وہ شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. معلوم رکھ کے کر رہے ہو؟ اگر معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو چکا ہے، شرک کا کام ہے، کسی اور سے مدد مانگنا شرک کا کام ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہو چکا ہے تو اپنے کو چاہیے کہ شرک کے راستوں سے باز آ جاؤ، شرک کے کاموں سے رک جاؤ. رکنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوچو پہلے. آپ سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں؟ شرک کا کام کر رہے ہیں، پھر سمجھتے ہیں صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ شرک کا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سیدھے راستے پر جا رہے ہیں؟ نہیں، شرک کا کام کر رہے ہو، غلط راستے پر جا رہے ہو، صحیح راستے پر آ جاؤ. اللہ کی عبادت نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں، اللہ کا فرمان پر، اللہ کے حکم پر نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہو رہا ہے آج اپنا حال؟ ایک مثال دے کے بات کو میں آپ سب کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں. مثال دے کے بات سنیے. اگر آپ کے والد کے سامنے آپ کے دوست بیٹھے ہیں، آپ جا کے بول رہے ہیں ان کے دوست کو یہ میرے والد ہے، تو والد کو اتنا غصہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر سجدے کا حکم آتا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. سجدے کا حکم نہیں ہے. سجدے کا حقدار، رکوع اور سجدے کا حقدار ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ شرک کے راستوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، حدیث پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس شخص کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ شخص دنیا میں مرے دم تک ایک اللہ ہی کی عبادت کرا، اللہ ہی کے حکم پر چلا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارا، شرک کے کاموں سے بچا، اس شخص کی موت اس حال میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے اور اس شخص کے اوپر جہنم کا حرام فرما دیں گے اور اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے اور اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. الحمدللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرک کے کاموں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اور